محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات، اور اس کی الوہیت اور ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ اس کے حکم کے ساتھ سمندر میں کشتیاں چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ ان بحری اسفار کے ذریعے تم اپنی روزی ملکوں تلاش کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ کے وہ رسول ساری روشن دلیلیں اور معجزات لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا اور پیغمبروں کی مخالفت کی ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم مؤمنین کی مدد کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 46 اور 47 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے معبود برحق ہونے اور ملک محمود ہونے کے دلائل کا ذکر بڑے تسلسل سے پچھلی کئی آیات سے ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، مثالیں دے دے کر وضاحت کے ساتھ اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت کے سارے دلائل ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی ان تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ کو نہ مانے تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہوگی، ورنہ قرآن نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا اس قرآن مجید میں ہم نے ہر ایک مثال بیان کر دی، اور فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی ہوائیں بھیجتا ہے جن کے اندر ایک خاص خوشبو ہوتی ہے، اور جو یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اب انشاءاللہ عنقریب بارش ہونے والی ہے۔
اس سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں بارش کا سامنا کرنے کے لیے، اور وہ بارش سے فائدے اٹھانے کے لیے خود کو تیار کر لیتے ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی پھر بارش نازل کر کے تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ بارش کے نازل ہونے سے بلاد اور عباد کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، بیماریاں جو خشک سردی یا خشک گرمی کی وجہ سے بڑھ رہی ہوتی ہیں، اللہ کی حکمت سے بارش کے بعد وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بارش کے اتنے بے شمار فوائد ہیں کہ ان کو تفصیل سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ فرمایا وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ یہ بحری جہاز اور کشتیاں یہ اللہ کے حکم کے ساتھ سمندروں کے اندر تیرتی رہیں۔ اور پانی کا کام ہے ہر چیز کو ڈبو دینا، لیکن اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے تو پھر وہی پانی چیزوں کو ڈبونے کی بجائے ان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آج کل تو چونکہ انجنوں کا اور بحری جہازوں کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کشتیاں اور جہاز صرف ہوا کے زور پر چلتے تھے، ہوا کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہوا کو چلا کر موافق ہوا چلا دے تاکہ تمہارا جہاز اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ اور جب اللہ چاہتا ہے اس کو ڈبونا تو پھر وہی پانی اس میں ایسا جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے، ایسی طغیانی پیدا ہوتی ہے، لہریں اس قدر بے قابو ہو جاتی ہیں کہ وہ اسی دریا کو ڈبو دیتی، اسی جہاز کو ڈبو دیتی ہیں اور وہ کشتی غرق دریا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ تمہیں خیریت سے تمہاری منزل پر پہنچا دیتا ہے تو یہ خالص اس کی مہربانی ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم ان بحری سفروں کے ذریعے اپنی روزی تلاش کرو۔ مختلف ملکوں میں جانے کا کام، جب یہ ہوائی جہاز نہیں تھے تو سارے کا سارا کام بحری جہازوں کے ذریعے ہی ہوتا تھا، حتیٰ کہ حجاج کرام بھی جب پاکستان یا ہندوستان سے آتے تھے تو وہ ان بحری جہازوں سے ہی آیا کرتے تھے۔ اور آج کل بھی اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی جو آپ کے تجارتی اموال ہیں اور ان کے جو کنٹینرز ہیں وہ تو زیادہ تر بحری جہازوں سے ہی آتے ہیں، اور دنیا کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ یہ سمندری سفر پر موقوف ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنَ النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى۔ فرمایا اللہ کی یہ نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتیں پا کر اس کی فرما برداری کرو، اس کے احکام مانو اور اپنے عمل کے ذریعے اس کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں، اور برے لوگوں کا کیا کام ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے تو یہ جا کر کوئی ناچنے والی عورتیں لے آتے ہیں، یا شراب و کباب کی محفلیں قائم کرنے لگ جاتے ہیں، یا پھر ایسے آلات خریدتے ہیں جن سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ لیکن جو نیک بندے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ انہیں مال دیتا ہے تو بھلائی کے کاموں میں اسے خرچ کرتے ہیں، اور اگر اللہ عزت دیتا ہے تو اسے غریب لوگوں کی خدمت میں صرف کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ نعمتیں دوں گا،
لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی یاد رکھنا بڑا سخت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ۔ بارش کے بعد انبیاء کا ذکر اس لیے فرمایا کہ نبوت اور رسالت بھی بارش ہی کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ الْمَطَرِ۔ فرمایا اللہ نے مجھے جو شریعت دے کر بھیجی ہے اس کی مثال بھی بارش کی طرح ہے۔ جیسے کہ بارش ساری زمین پر ایک طرح پڑتی ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے زمین کے ٹکڑے مختلف ہوتے ہیں۔ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو بہترین زمین ہے، جو باصلاحیت زمین ہے، اسی بارش کو وصول کر کے وہ اپنے اندر سے بہترین سرسبز فصلیں پیدا کرتی ہے، اور جو نکمی بنجر اور شور زمین ہے وہ بارش اس کے اوپر پڑی ہوئی ضائع ہو جاتی ہے اور وہ کچھ بھی اس میں سے پیداوار نہیں ہوتی۔ یہی حال انسانوں کا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، یہ آئی ہے رحمت بن کے، بارش بن کے آئی ہے دلوں کی زمین کو سیراب کرنے کے لیے، لیکن بعض ایسے پتھر دل ہوتے ہیں، ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر جنہوں نے کفر کیا، رسولوں کی بات نہیں مانی، اس سے بڑا جرم اور دنیا میں کوئی نہیں کہ کوئی قوم اپنے نبی کی بات نہ مانی۔ جن قوموں نے انبیاء کی بات مانی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئی، اور جنہوں نے نہیں مانی ان کا حال آپ قرآن مجید میں روزانہ پڑھتے ہیں کہ ان کا حشر اللہ نے اسی دنیا میں کیا کیا، اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں، لیکن یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اپنے اوپر بعض چیزیں فرض کر لی ہیں، بعض چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، چاہے جلد ہو یا بدیر ہو۔ اگر اس دنیا میں نہ ہو تو اگلی دنیا میں ضرور ہوگی انشاءاللہ، آخرت میں۔ تو فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔